بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے پیارے سبسکرائبر، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف میں آپ کے پاس تک بھی نہ آنے دے۔ پیسے وقت اللہ پاک آپ کو نمازی بنائے، اللہ پاک اپنا نام لینے والا بنائے، ہر وقت آپ کا ذکر کرنے والا بنائے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے بارے میں آج آپ سے بات کی جائے گی، ان کی معلومات آپ کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور والد کا نام، والدہ کا نام یوحان اور والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم اور بعضوں کے نزدیک مریم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا اور اس کی کنایت کیا تھی، یعنی کہ اس کی کاسٹ کیا تھی؟ ولید بن مسعود اور کنایت ابو مہرہ تھی۔ تورات میں کتنی صورتیں تھیں اور ہر صورت میں کتنی آیاتیں تھیں؟ 1000 صورتیں۔ تورات میں 1000 صورتیں تھیں اور 1000 ہر ایک صورت کی 1000 آیاتیں تھیں۔ اللہ اکبر! سوچیں اللہ پاک نے تورات میں کتنی صورتیں اور کتنی آیاتیں اللہ پاک نے مطلب کہ عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈالنے سے پہلے قبل 3 ماہ تک دودھ پلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو آپ کو جتنے بھی وہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کو قتل کروا دینے کے حکم کی وجہ سے جب فرعون نے قتل کروانا تھا تو پھر آپ کی والدہ اس ڈر سے آپ کو جو ہے دریا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جمعے کے دن آپ کو دریا میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مختوم پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 13 گز لمبا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مدفون روانگی کے بعد 30 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 دن میں مدینے پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا۔ اس کا ذکر بہت بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، جب جادوگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے تو سب نے جو رسیاں تھیں ان کے ساتھ بن گئے، لیکن وہ رسیاں جادو سے رسیوں کے ساتھ جب بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام جو مطلب جادوگر تھے ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو پھر وہ تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور معافی مانگنے لگے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ واقعی ہی نبی ہیں اور آپ کوئی بہت بڑے اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اس وجہ سے وہ سب ایمان لے آئے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 برس کی عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص خریائیل، ایک روایت میں خربائیل ہے اور ایک روایت میں خربل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سب سے پہلے 10
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بجایا تھا۔ وادی تفیہ ملک شام اور مصر کے درمیان واقع جگہ جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، درمیانی جگہ پر واقع ہے۔ وادی تفیہ میں حضرت اسرائیل کے لوگ من سلوا کھاتے تھے۔ من سلوا جہاں پر اللہ پاک نے عطا کیا تھا، تو وہ اسرائیل کے لوگوں کا جو علاقہ ہے جہاں پر من سلوا اترا تھا، وہ آج بھی جو مصر اور شام کے درمیان واقع ہے، لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سنا ہے، وہاں کے بہت سے واقعے بھی مشہور ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے طاعون کی وبا یعنی طاعون کب ہوا اور کس قوم کو ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم فرعون کو ہوا، ٹھیک ہے۔ من سلوا شمبا یعنی ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا، جب مطلب کہ اس سے پہلے کسی دن بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے وقت جو مچھلی ساتھ لی تھی، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ میں نے آپ کو ایک حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی میں نے ایک عمل آپ کو دیا تھا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بہت نایاب عمل تھا کہ وہ پڑھائی کرو تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس کا ایک شرط یہ بھی تھا کہ جو بھی وہ عمل کرے گا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے گا تو انہیں کی طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی اس کی ذہانت، اتنا وہ عقل مند اور اتنا روحانیت میں وہ بلند ہوگا کہ اس کو بھی تمام باتوں کا پتہ لگنا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت نایاب بات ہے، بہت غور سے انسان اگر اس چیز کو دیکھے تو سمجھے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مطلب کہ جب وقت گزارا یا انہوں نے جب چلے تھے ساتھ ان کے، تو جو مچھلی ساتھ لی تھی اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ لمبائی 1 گز سے زیادہ، چوڑائی 1 بالش سے زیادہ نہیں تھی۔ اس مچھلی کا حلیہ کیا تھا؟ 1 آنکھ تھی، آدھا سر اور دونوں جانب کانٹے تھے۔ مطلب کہ مچھلی کا حلیہ کیا تھا؟ 1 آنکھ تھی، آدھا سر اور دونوں جانب کانٹے تھے۔ یہ بہت ایک نایاب واقعہ بھی آپ کے ساتھ پتہ جو مچھلی کا واقعہ بھی ہوا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار کیا جاتا تھا، یا ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ اگر میں سناؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن آنے والی ویڈیوز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آج میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی مطلب کی باتیں بتائی ہیں، یہ جو آپ کو کبھی